الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جی شروع کریں. کون شروع کرے گا؟ آیت نمبر 12 سے ہم شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جب یوں ہی وحی کر رہا تھا ربو کا آپ کا رب الملائکتی فرشتوں کی طرف انی بے شک معکم میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتو انی یقیناً میں یا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتو پس تم ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ساول کی ان قریب میں ڈال دوں گا فی قلوبی دلوں میں الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا روبا روب فضربو بس تم مارو فوقا اوپر فوق الاناق کی اوپر ان کی گردنوں کے وضربو اور تم ضرب لگاؤ منہم کل بنان ان کے ہر جوڑ پر. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. اس سے پہلے یہ محذوف ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو. اس وقت کو یاد کرو جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتوا الذین آمنوا بس ثابت قدم کرو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہو جو ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا. تو یہاں یہ وحی لغوی معنی میں ہے. یہ وہ اصطلاحی وحی جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کرتا ہے تو وہ اللہ کا نبی اور رسول بن جاتا ہے. تو یہ لغوی وحی مراد ہے. اور میں نے ذکر کیا تھا آپ کی کلاس میں شاید ذکر کیا تھا کہ ایک وحی کے لغوی معنی ہوتا ہے سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کے آخر میں, اور ایک وحی کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو اصطلاحی طور پر جو وحی ہے جب اللہ وہ وحی کرتے ہیں تو جس کی طرف اللہ وحی کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کا خاص چنا ہوا اللہ کا نمائندہ رسول نبی بن جاتا ہے. اس وحی کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میری ہی عبادت کرو. تو یہاں وحی سے مراد اصطلاحی وحی ہے. تو ایک وحی لغوی وحی ہوتی ہے. میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ لغوی طور پر لفظ وحی اوحا یوحی ایحا اس کا مطلب کسی کو کوئی بات بتانا. اس کے اندر ایک تو کوئی بات بتانے کا معنی ہے, لیکن یہ جو بات بتائی جائے گی یہ اس کے اندر تیزی بھی ہے وحی کے معنوں میں, اور وحی کے معنوں میں خفیہ کا معنی بھی شامل ہے. لغوی طور پر وحی کے معنوں میں خفیہ ہونے کا معنی بھی شامل ہے. تیزی کا معنی, خفیہ ہونے کا معنی اور بتانے کا معنی, یہ تینوں معنی شامل ہیں. اعلام, سرعت اور خفا یہ وحی کے لغوی معنی میں شامل ہیں. تو کسی کو چپکے سے جلدی کے ساتھ کوئی بات بتا دینا یہ بھی وحی, اس کو بھی وحی کہتے ہیں لغوی طور پر. اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری مخلوقات کی طرف پیغام پہنچاتے ہیں, چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ جانور ہوں, پرندے ہوں, چاہے وہ جمادات ہوں. تو لغوی طور پر
اس سب کے لیے وہی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے سورہ مائدہ کے آخر میں پڑھا وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، کہ جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرف کہ مجھ پر اور میرے رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، تو یہاں وحی سے مراد اصطلاحی وحی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے کہ اللہ نے انہیں وحی کی. اس سے مراد ان کے دل میں بات ڈالنا ہے. اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. اسی طرح وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یہاں بھی وہی لغوی معنی میں ہے. اسی طرح یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ زمین قیامت کے دن اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں اپنی خبریں بیان کرے گی؟ بان ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی. اب یہ زمین تو جمادات میں سے، تو اللہ کی وحی اس کو بھی ہے. اسی طرح یہاں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف. اب یہاں بالعموم فرشتوں کی طرف اللہ کی وحی کی بات ہے. تو یہ لغوی وحی ہے، لغوی معنی میں وحی ہے. اللہ نے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچایا. کیسے پہنچایا وہ اللہ کو پتہ ہے. ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کو الہام کی، یا جیسے بھی اللہ نے ان کو وحی کی. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسولوں میں سے کسی کو چن لیں اپنی رسالت کے لیے. وہ نبیوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے. تو وہ اصطلاحی وحی ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ حج کے آخر میں فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی. یعنی چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی کس لیے چن لیتے ہیں؟ رسالت کے لیے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں. اب ان چنے ہوئے لوگوں کو جو وحی ہوتی ہے وہ عام وحی نہیں ہوتی، وہ خاص وحی ہوتی. تو یہ اللہ کی وحی فرشتوں کی طرف ہو، یا اللہ کی وحی وہ شہد کی مکھی کی طرف ہو، یا اللہ کی وحی آسمان اور زمین کی طرف ہو، یا اللہ کی وحی عام انسانوں کی طرف ہو. عام انسانوں سے میری مراد یعنی یہ نہیں کہ وہ نیک لوگ نہیں ہیں، وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن عام سے مراد جو نبی نہ ہو، جو رسول نہ ہو. حضرت مریم کی طرف اللہ نے وحی کی، فرشتے کے ذریعے کی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وحی کی، لیکن یہ اصطلاحی وحی نہیں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورہ قصص میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی بن گئی؟ نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. حضرت مریم نبی نہیں بنی. وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، تو یہ وہی لغوی معنی میں. اس معنی میں یعنی کسی کو جلدی سے خفیہ طریقے سے کوئی بات بتا دینا، یہ اس کو وحی کہتے ہیں. کہ بعض دفعہ شیطان انسانوں کو جو وسوسہ ڈالتے ہیں اس کو بھی وحی کہتے ہیں لغوی معنی میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں چپکے سے وسوسہ ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ہر نبی کے دشمن ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف وہی کرتا ہے چکنی چپڑی باتیں، دھوکے کی باتیں. یہ جو الٹے سیدھے اعتراضات شبہات پیدا کیے جاتے ہیں نا خالص سچی سچی دعوت کے خلاف، ان اعتراضات کے پیچھے اکثر شیاطین ہوتے ہیں. شیاطین کی طرف سے، شیطانوں کی طرف سے وسوسے وہ انسانوں کی طرف ڈالتے ہیں. پھر انسان ایک دوسرے کو وہ چیزیں بتاتے ہیں تو لوگ حق بات کو پھر قبول کرنے سے پس و پیش کرتے ہیں، آگے شبہات پیش کرتے ہیں.
بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو جب وہی کر رہا تھا آپ کا رب فرشتوں کی طرف انی معکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا بس قدم مضبوط کرو ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کے دل میں بھی یہ بات ڈالی, اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, ایمان والوں کو ثابت قدم کرو. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اپنی صفات کے اعتبار سے, اپنی نصرت اور حمایت کے اعتبار سے. جو اللہ کی معیت ہے یہ فرشتوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو, نیک لوگ ہوں یا برے لوگ, اللہ کی معیت ہر ایک کے ساتھ ہے. اس معیت سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بنفسہ ہی ہمارے ساتھ ہیں, انسانوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ, برے لوگوں کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ, بلکہ اللہ کی معیت کا ذکر نیک لوگوں کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ اللہ کے انعام کے طور پر آتا ہے, اور اللہ کی معیت کا ذکر برے لوگوں کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ ڈرانے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. کیا مطلب؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. ان آیات میں جو اللہ کی معیت کا ذکر ہے وہ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ, ڈرنے والوں کے ساتھ, احسان کرنے والوں کے ساتھ, صبر کرنے والوں کے ساتھ, ڈرنے والوں کے ساتھ. تو یہ نیک لوگ ہیں. تو جب یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں, ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں, تو اس سے اس معیت سے معیت نصرت والی معیت, مدد کی معیت, حمایت کی معیت مراد ہوتی ہے. یعنی میں صبر کرنے والے, ڈرنے والے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں کہ میں ان کی مدد کروں گا, میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. کہ اسی معنی میں ہے جس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا. آپ غار ثور میں تھے, آپ اور سیدنا ابوبکر صدیق اکیلے تھے, اور دشمن جو ہیں وہ 100 اونٹ کا انعام کا سن کر دشمن جو ہے وہ غار ثور تک پہنچ چکے تھے. کھوجی ہوتے ہیں قدموں کے نشانات دیکھ دیکھ کر, لیکن اب مل نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق ان کی قدموں کی چاہت سن رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ اپنے قدموں میں دیکھ لیں غار میں تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی, ان کا اللہ پر خاص اعتماد ہوتا ہے, اللہ سے رابطہ ہوتا ہے ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایمان افروز جملہ کہا اور آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. کیا ہے ابوبکر صدیق, گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے سے مراد نصرت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اور اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. تو ایک معیت ہوتی ہے جو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ, نبیوں کے ساتھ, ولیوں کے ساتھ, صبر کرنے والوں کے ساتھ, احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے. اس معیت سے مراد نصرت اور حمایت کے اعتبار سے اللہ کی معیت ہوتی ہے. ایک معیت ہوتی ہے جو ظالموں کے ساتھ ہے, جو کفار کے ساتھ ہے, جو نافرمانوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, منافقین کی بات ہو رہی ہے, لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول, اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں, وہ سرگوشیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. کیا مطلب, کون سی سرگوشیاں؟ یعنی مسلمانوں کے خلاف چیلنج چلنا, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈراتے ہوئے, آپ سمجھے دھمکی دیتے ہوئے, اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں یہ منافق لوگ, کہ ان کو لوگوں کا ڈر ہے
مسلمانوں کا ڈر ہے، مسلمانوں سے ڈر کر چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں راتوں کو، پتہ نہ لگ جائے کسی کو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان باور کرتے تھے، پتہ نہ لگ جائے مسلمانوں کو، تو لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کہاں سے چھپیں گے؟ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چپکے چپکے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، تبھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس معیت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد مدد کرنا ہے؟ کیا اس سے مراد حمایت کرنا ہے؟ نہیں، اس سے مراد تو یعنی پکڑ کرنا، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے علم کے ساتھ، اللہ ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اور اللہ اس کی سزا دیں گے۔ اس سے مراد ڈانٹ ہے، دھمکی ہے، پکڑ ہے، اس معیت سے مراد۔ ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں؟ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ سرگوشی نہیں کرتے، چوتھے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چھٹے اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، یہ 3 اور 5 کی بات نہیں ہے کہ 3 اور 5 کے ساتھ ہی اللہ ہوتے ہیں، اس سے تھوڑے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، الا هو معهم اينما كانوا، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کوئی سرگوشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے، وہ 3 لوگ ہیں، وہ 5 لوگ ہیں، یہ کم و بیش بھی ہوں، جتنے بھی ہوں گے اللہ ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ کیوں ساتھ ہوں گے؟ شمار کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے، احصاء کرنے کے لیے، احاطہ۔ تو اس معیت سے مراد اللہ کی پکڑ اور اللہ کی دھمکی ہوتی ہے، ظالموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی معیت سے مراد نیک لوگوں کے ساتھ اس سے نصرت اور مدد کرنا مراد ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ اب فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آیا، حضرت موسیٰ کے ساتھی انہوں نے دیکھا، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اس کا لشکر، اور فرعون بڑے غیظ و غضب میں۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راہ دکھلائے گا۔ تو یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، یہ مدد کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہے، اللہ کا انعام ہوتی ہے۔ اور برے لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت، یہ بھی اللہ کی صفات کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے مراد اللہ کا علم اور اللہ کا ہر چیز کو سننا، جاننا، اور اللہ کا ہر چیز کو شمار کرنا، اور قیامت کے دن اس کی خبر دینا۔ تو یہ اللہ کی معیت سے مراد اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ مستوی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا، بلند ہونا، قرار پکڑنا۔ استقر وعلا، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ تو سیدنا ابن عباس، دیگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ اربعہ، سلف صالحین، سب کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے بذاتی ہی، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں انی معکم سے مراد میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا پہلے نہیں تھے اللہ فرشتوں کے ساتھ؟ تھے تو پہلے بھی، علم کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ یہاں معیت سے مراد مدد اور نصرت کی معیت ہے، یعنی اب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اپنی صفات کے ساتھ، سننے دیکھنے کے اعتبار سے،
اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، بلکہ اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے، انسان کی حبل ورید یعنی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، یعنی اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم ثابت قدم کرو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہو۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ نے مدد کی ایمان والوں کی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اللہ نے وہاں سے اونگ طاری کر دی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو اللہ نے، مسلمانوں نے دعا کی کہ اے اللہ فرشتوں سے ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ میں فرشتوں کو بھیجوں گا، لگاتار فرشتے آئیں گے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جا کر ایمان والوں کو مضبوط کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جا کر ایمان والوں کے قدم مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو۔ فاضربوا فوق الاعناق، بس مارو گردنوں کے اوپر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان میں ہر جوڑ پر، یعنی جا کر مسلمانوں کو مضبوط کرو، ان کو ثابت قدم کرو، جا کر کافروں سے لڑو، کافروں پر وار کرو، ان کی گردنوں پر وار کرو، ان کے ہر جوڑ پر وار کرو۔ بنان ہر جوڑ، جوڑوں پر ان کے وار کرو، ان کو زخمی کرو، ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں مارو۔ یہاں سے تم ظاہری طور پر تم لڑو گے، تم کافروں کو کاٹو گے، اور وہاں سے میں کیا کروں گا، میں کافروں کے دلوں کو رعب سے بھر دوں گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کتنے طریقوں سے مدد کی۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کی بھی اللہ نے ظاہری و باطنی مدد کی، دلوں سے شیطان کی گندگی کو نکالا، شیطان کے وسوسے سے۔ جی پانی پر تو کافر برا جمان ہو گئے تھے اور مسلمان پانی سے دور تھے، تو مسلمان پیاسے تھے، کافر سیراب ہیں، ہم پیاسے ہیں، کہیں کافر زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں، کہیں شکست نہ ہو جائے، اس قسم کے خیال۔ تو یہ جو اس قسم کی بعض برے خیال آ رہے تھے، اللہ وہ ذہنوں سے نکال رہے تھے۔ اللہ اونگ کے ذریعے، نیند کے ذریعے اللہ سکینت بھر رہے تھے مسلمانوں کے سینوں میں۔ ظاہری طور پر بارش اتر رہی تھی تاکہ وہ جو پانی کی کمی ہے، پیاس کی کمی ہے، پیاس ہے، وہ بارش سے وہ پیاس بھی بجھ جائے، بارش سے وہ جو نہانا دھونا ہے، ظاہری پاکی، وضو وغیرہ، غسل وغیرہ، وہ بھی کر لیں، ظاہری طور پر بھی مسلمان پاک ہو جائیں، باطنی طور پر بھی مسلمان پاک ہو جائیں۔ اور کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے دونوں انتظام کیے، ظاہری طور پر بھی کافر شکست کھا جائیں، کافروں کو فرشتوں کے ساتھ لڑنا پڑے، فرشتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، اور باطنی طور پر اللہ نے کافروں کو دلوں میں رعب رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی جو آزمائش اور آپ سمجھیے اللہ کی طرف سے مصیبت ہوتی ہے وہ رعب ہے، بزدلی، اور سب سے بڑی اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ دلوں کو ڈھارس پہنچا دے، ڈھارس بندھا دے، اللہ قدم مضبوط کر دے۔ جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، اصل چیز تعداد نہیں ہوتی، اصل چیز ہمارے پاس کیا سازو سامان ہے وہ نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہے کہ دل مضبوط ہے کہ نہیں، دلوں کے اندر بہادری ہے کہ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں۔ اگر دل بزدل ہو جائیں تو لاکھوں کا لشکر ہزاروں کے لشکر سے شکست کھا جاتا ہے۔ اگر دلوں کے اندر بزدلی آ جائے، دلوں کے اندر اگر رعب پیدا ہو جائے، تو مسلمانوں کے دلوں کو وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، مسلمانوں کے دلوں کو تو اللہ نے باندھ دیا، مضبوط کر دیا، قدموں کو اللہ نے ثابت کر دیا مسلمانوں کے، اور کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب داخل کر دیا۔ اور میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بتائی تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کو ظاہری آنکھ سے مسلمانوں کو کافر اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی مدد تھی، اور یہ جو اللہ کی مدد تھی
کہ مسلمانوں کو کافر اپنے سے دگنے اور کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے، یعنی مسلمانوں کو کافر اپنی تعداد سے دگنے، 313 سے ڈبل آپ کر لیجئے 626 کے قریب، مسلمانوں کو نظر آ رہے تھے 600 650 کے قریب کفار، اور مسلمانوں کو یہ بھی وہاں سے بشارت مل گئی تھی 1000 فرشتے، اور مسلمان خود 313، اور اللہ پھر مسلمانوں کے ساتھ، اور کافروں کو مسلمان کتنے نظر آ رہے تھے 2000، کیونکہ کافر خود 1000 تھے۔ تو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تمہارے لیے دو جماعتوں میں نشانی ہے جو ملی تھی، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، دوسری جماعت کافر تھی وہ دیکھ رہے تھے ان کو دگنا، اپنے سے دگنا، رأی العین، حقیقی آنکھ سے۔ یہاں واضح نہیں ہے کہ کون کن کو دیکھ رہا تھا، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے انہیں دگنا حقیقی آنکھ سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، شاید فرشتے بھی نظر آ رہے ہوں انسانوں کی شکل میں، بہرحال 2000 نظر آ رہے تھے، اور کافروں مسلمانوں کو کافر کچھ 600 626 630 کے قریب نظر آ رہے تھے۔ اللہ نے کتنی مدد کی، اور صرف یہی نہیں، یہ جو آنکھوں کو اللہ نے پابند کر دیا کہ حقیقی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے تعداد کم و بیش نظر آ رہی ہے، معجزہ ہے بہت بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی خاص مدد ہے۔ اور یہ جو مسلمانوں کو یا کافروں کو مسلمان یہ ڈبل نظر آنا صرف یہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو رؤیت کی بات ہے، دیکھنے کی، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ یہ کئی مرتبہ ہوا۔ اور وہ کیا تھا، آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو مسلمانوں کو کافر ڈبل نظر آ رہے تھے، کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے، یہ مستقل ایسی بات نہیں تھی، یہ وقتی تھا۔ اور اس کی اور مثالیں بھی ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ ہوا، اور جو کئی دفعہ ہوا تو یہ ایک جیسی کیفیت میں نہیں ہوا، اور کیفیات میں بھی ہوا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسے مسلمانوں کی مدد کی، اللہ نے اور کیا معجزے دکھائے یہ دیکھنے کے اعتبار سے، آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو۔ یہ جو مخالف مد مقابل اپنے سے ڈبل نظر آ رہا تھا، یہ جب جنگ شروع ہوئی اس وقت یہ کیفیت تھی، اس سے پہلے یہ کیفیت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کیا کیفیت تھی، اب آپ کو شاید کچھ یاد آ گیا ہو۔ یہ کیفیت این جنگ کے وقت ہوئی، اس سے پہلے کیا کیفیت تھی، کافروں کو مسلمان، اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ کافروں کو مسلمان اپنی اصل تعداد سے بھی کم نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی کافر اپنی اصل تعداد سے کم نظر آ رہے تھے۔ 10ویں پارے میں اسی سورہ انفال میں اللہ آگے جا کر ذکر کرتے ہیں یہ سارے اللہ کے معجزے ہیں، اللہ نے کس طرح مدد کی مسلمانوں کی آؤٹ آف دی وے جا کر، یہ معجزے سارے آؤٹ آف دی وے جا کر ہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھا رہا تھا آپ کو یہ لوگ یعنی کفار، اللہ تعالی فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلا تھوڑے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ جب دکھا رہا تھا آپ کو کفار یہ لوگ، اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھا رہا تھا کفار آپ کے خواب میں تھوڑے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تھوڑے نظر آئے، 1000 نظر نہیں آئے، تھوڑے نظر آئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر اللہ آپ کو کافر خواب میں زیادہ دکھا دیتے، اصل تعداد کے برابر 1000 دکھا دیتے یا اس سے زیادہ دکھا دیتے، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، البتہ تم پھسل جاتے، یعنی آپ
اس خواب کو مسلمانوں کو بیان کرتے. مسلمانوں میں خلاف ہوتا کہ جی کافر تو اتنے زیادہ ہیں, ہم لڑیں کہ نہ لڑیں, تو تم پھسل جاتے اور تم معاملے میں جھگڑا کرتے. لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. اللہ نے کیسے محفوظ رکھا؟ اللہ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد کم دکھائی. اچھا یہ تو خواب ہے, اور خواب بھی وہی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے جو آپ نے صحابہ کرام کو بیان کیا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, جب دکھا رہا تھا تم سب کو, وہ لوگ یعنی کفار, تم سب کو سے مراد مسلمان, جب اللہ اے مسلمانوں تم سب کو کفار دکھا رہا تھا جب تم ملے, فی اعینکم قلیلا, تمہاری آنکھوں میں تھوڑے, ویقللکم فی اعینہم, اور اللہ تمہیں بھی کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں بھی. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ فیصلہ کر دے اللہ اس کام کا جو ہونا ہی تھا. اب جب بالکل شروع میں آپ سمجھیے کہ مسلمان اور کافر آپس میں مد مقابل ہوئے, ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی. اصل میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسلمان بہت سارے نہیں لڑنا چاہتے تھے کافروں سے, کیونکہ لڑنے کے لیے آئے نہیں, ساز و سامان نہیں تھا, وہ تو قافلے کا سامان دینے کے لیے اور وہ اس کافروں کے سامان پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے لوگ مدینہ سے, وہ تو لڑنے کے لیے نکلے نہیں تھے. اسی لیے جب انہیں پتہ لگا کہ ہماری لڑائی ہوگی کافروں سے, تو مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ڈر بھی رہے تھے, اور یہ پہلی جنگ تھی. تو اللہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو. اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں کو کہ اگر تمہارا تجارتی قافلے سے لڑائی ہوئی تو وہاں بھی تم غالب ہوگے, اگر تمہاری کفار کے ساتھ جنگ ہوئی پھر بھی تم غالب ہوگے. اللہ نے وعدہ کیا تھا. اس کے باوجود مسلمان چاہتے تھے کہ جہاں نقصان کم ہونے کا اندیشہ ہے, تجارتی قافلہ, اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو. لیکن اللہ چاہتے تھے تاکہ حق ابطال باطل, اللہ چاہتے تھے مسلمانوں اور کافروں کے لشکر کی آپس میں مڑ بھیڑ ہو, ان کی لڑائی ہو اور حق نمایاں ہو اور باطل سرنگوں ہو. اب اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا کیا؟ اللہ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کم دکھائے. پھر جب شروع میں ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے لڑائی سے پہلے, تو کافروں کو مسلمان کم نظر آئے. کافر بھی اصل میں کافر بھی گم گو کا شکار تھے. اصل میں وہاں سے کافر نکلے تو صحیح تجارتی قافلے کی مدد کے لیے. اب مسلمان تجارتی قافلے پر حملہ کریں کہ وہ اب کافروں سے لڑیں. اب یہ اس کشمکش کے اندر ہوا کیا کہ تجارتی قافلہ نکل گیا, کافر وہاں سے کافروں کو لشکر پہنچ گیا, مسلمان مدینہ سے نکلے, یہ بدر سے گزرنا تھا اس تجارتی قافلے میں. تو مسلمان تو مدینہ سے نکلے, مدینہ سے بدر تقریباً 100 کلومیٹر, 100 کلومیٹر. کافر آئے مکہ مکرمہ سے, وہاں سے مدینہ منورہ آپ سمجھیے کہ کوئی 250-300 کلومیٹر. کافر وہاں سے آئے, مسلمان مدینہ سے آئے, اور اب جی وہ تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے کہ وہ اب کافروں کے لشکر کا سامنا کیا جائے. اس چکر میں تجارتی قافلہ نکل گیا اور تقریباً بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوگی. مسلمان وہاں سے چاہتے تھے کہ ہمارا تجارتی قافلے کے ساتھ ہم ان پہ حملہ کریں اور ان سے ہماری جان بچ جائے. مسلمان گم گو کے شکار تھے. وہاں سے کفار جب تجارتی قافلہ نکل گیا تو کفار میں سے بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمارا اصل مقصد تجارتی قافلے کو بچانا تھا, ہمارا مقصد تو لڑنا تھا ہی نہیں. تو بہت سارے کفار کہنے لگے کہ ہم واپس چلتے ہیں. یعنی اب وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں اور یہاں سے بہت سارے مسلمان بھی چاہتے ہیں ہماری کفار سے لڑائی نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, ہم جس کو اتفاق سمجھتے ہیں اللہ کی اس کے پیچھے لمبی پلاننگ اور حکمت بالغہ ہوتی ہے. ایک ایک چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے, ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو خواب میں مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے, اور پھر باقاعدہ آمنے سامنے جب مسلمانوں نے کافروں کو دیکھا تو مسلمان کو کافر کم نظر آئے, کافروں کو مسلمان کم نظر آئے. وہ جو دونوں کا پروگرام تھا کہ جی لڑائی ہو نہ ہو, اس کشمکش میں ممکن ہے لڑائی نہ ہوتی. جب ایک دوسرے کو دیکھا بھی تو, لیکن اللہ چاہتے تھے لڑائی ہو. کافروں نے دیکھا مسلمان تھوڑے ہیں, یعنی 300 سے بھی تھوڑے ہیں, یہ تو 100-150 ہیں بس, یہ تو ترنے والا ہے, ہم ایسے ختم کرتے ہیں.
اور وہاں سے مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، 500-600 ہیں، زیادہ نہیں ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں سے مدد بھی کی ہے ہماری۔ اچھا جب جنگ شروع ہوئی اور جب وہ ایک دوسرے کے اور باقاعدہ عملی طور پر لڑائی شروع ہوئی، اب مسلمانوں کو کافر تو کم ہی نظر آ رہے ہیں، کوئی 600 کے قریب، 626 کے قریب، اپنے سے ڈبل، اور کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنے نظر آ رہے ہیں۔ اب کافروں کو مسلمان 2 گنا نظر آ رہے ہیں، 2000۔ اب اس وقت جب کافروں پر اب تو ایسا رعب طاری ہو گیا، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو مسلمان کم نظر آئے تاکہ کافر آگے پیچھے نہ ہو، اور کافر بھی جو ڈگمگا رہے ہیں لڑے نہ لڑیں، وہ بھی لڑنے پر پوری طرح آمادہ ہو جائیں، اور مسلمان بھی پوری طرح دل سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ دلوں کو مضبوط کر رہے ہیں مسلمانوں کو، بارش برسا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظاہری طور پر مضبوط کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے بشارت دے کر اللہ مسلمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں، دلوں کو اللہ باندھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قدم مضبوط کر رہے ہیں۔ اور وہاں سے جب جنگ شروع ہوئی، پہلے تو کافروں کو جنگ پر ابھارنے کے لیے مسلمان کم دکھائے، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو اب کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے ہیں، اپنے سے، اصل تعداد سے ڈبل نہیں، اپنے سے ڈبل، 2000 نظر آ رہے ہیں، فرشتے بھی شاید ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، اس سے کافروں کے اندر روح پیدا ہو گیا، پریشان ہو گئے، حیران پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندے کو سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں تو بندہ کچھ کر نہیں سکتا، پھر تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی، پھر تو اب روب میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، جس کو نظر آ رہا ہے بھاگ نکلنے کی جگہ، وہ بھاگ نکلنے کا، 2000 سے کیسے مقابلہ کرے؟ اور کافر ویسے بزدل ہوتا ہے، کافر کو شرک انسان کو ویسے بزدل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کافروں کو بزدل بنا دیتا ہے، کافروں میں رعب پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں تو کئی معجزاتی طریقے سے، تو یہ وہ مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، بارش کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی ظاہری طور پر بھی فرشتے بھیج کر، فرشتوں نے ان کو گردنیں ماری ان کی، اور فرشتوں نے ان پر حملے کیے ایک ایک جوڑ پر، اور گردنیں ماری ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر اللہ نے کافروں کو رعب میں مبتلا کر دیا۔ اور جب ایسا خوف اور رعب میں انسان آتا ہے، پھر انسان لڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اصل چیز جنگوں میں ایک انسان کا اللہ پر کتنا اعتماد ہے، یہ چیز اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ جب لڑائی کرنی ہے تو یہ دنیاوی اسباب اختیار کرو، یہ دنیاوی اسباب اختیار کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے دشمنوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے، تمہارے دل مضبوط ہوں، تمہارے قدم مضبوط ہوں، جماؤ کے ساتھ لڑو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، اللہ پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے اصل چیز اللہ پر ایمان، اللہ پہ توکل، ثابت قدمی۔ اسی لیے جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں جہاد کے لیے اور کافروں سے لڑائی کے لیے، اس میں ثابت قدمی کا ذکر ہے، اتحاد اور اتفاق کا، اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، جب وہ طالوت اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا، جب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، تو کیا دعا کی طالوت ان کے ساتھیوں نے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمارے قدم مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، بس انسان اپنے وسائل اختیار کرے، اسباب اختیار کرے جو بھی اللہ نے دیے ہیں، اور پھر انسان اللہ پہ اعتماد کرے، اللہ پہ توکل کرے، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ انسان مقابلہ کرے۔ تو فرمایا ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ایک تو
لڑائی شروع جب ہوئی اس وقت روب پیدا ہوا کافروں کے دلوں میں. اللہ نے فرمایا میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. اور ایک ویسے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ویسے روب ہوتا ہے, مسلمانوں کی ہیبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور جب مسلمانوں میں اللہ کا نبی موجود ہو, اور خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ان کا معجزہ یہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کفار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا تھا. آپ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ خصوصیات جو باقی انبیاء و رسول کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں, ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کافروں پر, مشرکوں پر میرا روب طاری ہو جاتا. وہ روب الگ, مسلمانوں کا روب الگ جو اللہ طاری کرتے ہیں. اور پھر جنگ میں ایک مزید روب اللہ نے طاری کر دیا غزوہ بدر میں. ان قریب میں ڈال دوں گا کافر لوگوں کے دلوں میں روب کو. فضربوا فوق الاعناق, تو اے فرشتوں بس تم مارو گردنوں کے اوپر. وضربوا منهم كل بنان, اور تم مارو ان میں ہر جوڑ پر. جی آگے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک, یہ بانہم, اس وجہ سے تھا, شاق اللہ, انہوں نے مخالفت کی اللہ کی, و رسولہ, اور اس کے رسول کی. ومن, اور جو یشاقق اللہ, مخالفت کرے اللہ کی, و رسولہ, اور اس کے رسول کی. فإن اللہ, پس بے شک اللہ, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے. جی بالکل ذالکم, جی ذالکم فذوقوہ, پس یہ چکھو تم اس کو. وَأَنَّ, اور بے شک للکافرین, کافروں کے لیے, عذاب النار, آگ کا عذاب ہے. جی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی. یعنی کفار کو جو اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا, اور جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے کہ جو گردنوں پر مارتے تھے اور ہر جوڑ پر مارتے تھے, اور اللہ نے طرح طرح سے مسلمانوں کی مدد کی, اور کافروں کو اللہ نے شکست کے اسباب پیدا کیے. کیوں ایسا ہوا؟ مسلمانوں کے اللہ ساتھ کیوں ہے, اللہ کافروں کے مخالف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. کافروں کو اللہ نے, کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ کیونکہ کافروں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو اللہ نے انہیں سزا دی, اللہ نے انہیں جنگ میں شکست دی, پھر بڑی بھیانک. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو مخالفت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, یہ بس تم چکھو اس کو, اے کافرو اس کو چکھو, یعنی اس شکست کو چکھو, اس عذاب کو چکھو, یہ زخم اور یہ موت. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے. یہ تمہاری دنیا کی سزا ہے, اور یہ تو بہت تھوڑی سزا ہے. اصل سزا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی سزا ہے. دنیا میں کافروں کے لیے یہ تباہی اور ہلاکت اور یہ تکلیفیں, اور آخرت میں آگ کا عذاب. دیکھیں مسلمان کا ہر معاملہ خیر ہے. مسلمان کو دنیا میں یا تو اللہ فتح دیں گے, انعام دیں گے, اور اگر مسلمان کو دنیا میں کوئی آزمائش آئے گی تو وہ ویسے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ, اور آخرت میں اللہ کی نعمتیں. تو مسلمان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, اور کافروں کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے, والعیاذ باللہ. اچھا ایک آیت یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ایک اور آیت ہے اس سے ملتی جلتی, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس آیت کریمہ سے دیکھیے کیا بات ثابت ہوتی ہے. اس آیت میں اور اس آیت میں تھوڑا سا فرق ہے, مفہوم ایک ہی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 13 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور ایک سورہ حشر کی آیت نمبر 4 ہے جو یہود کے بارے میں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 13, یہ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کے بارے میں, قریش مکہ کے بارے میں. اور یہ جو اگلی آیت ہے آپ کے سامنے, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 4 ہے, اور یہ یہود کے بالمقابل. معنی دونوں آیتوں کا ایک ہی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. وہاں وہ یہود بنو نذیر کا ذکر ہے. بنو نذیر ان کو اپنے قلعوں میں قید ہونا پڑا, مسلمانوں نے محاصرہ کیا, اور پھر یہود کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا. اور ایسے جلا وطن ہوئے یہودی
کہ ان سے کہا گیا تم اپنے ساتھ جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اب یہودی، اب وہ حسد ان کو اتنا زیادہ تھا مسلمانوں سے، جو وہ اٹھا سکے انہوں نے اٹھا لیا، جو نہ اٹھا سکے اس کو تباہ و برباد کرتے گئے. اپنے ہی گھروں کو تباہ کیا، اپنے ہی ساز و سامان کو تباہ کر دیا کہ مسلمان فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ ان کو اجازت یہ ملی تھی مسلمانوں کی طرف سے کہ جتنا سامان اٹھا سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ. باقی سامان اب ان کا دل تھا مسلمان بھی فائدہ نہ اٹھا سکے. اوپر کی آیت میں دیکھیں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ تو دونوں آیتوں میں اس طرح ہی ہے. آگے ومن یشاقق اللہ یا ومن یشاق اللہ، یہ ایک گرامر کی بات ہے، عربی قاعدے کی. جب دو حروف آ جائیں تو ان کو اکٹھا، اس کو ادغام کہتے ہیں. ادغام کر کے بھی پڑھنا جائز ہے اور ادغام کے بغیر بھی پڑھنا جائز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو وہ تو ایک گرامر کی بات ہے. لفظ دونوں ایک ہی ہیں، یشاقق کہہ لیں یا یشاقی کہہ لیں شد کے ساتھ، دونوں حروف ایک ہی ہیں. اصل چیز ہے اوپر ہے ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور یہاں ہے ومن یشاقق اللہ ورسولہ نہیں ہے. فإن اللہ شدید العقاب. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور نیچے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس سے اصل میں پتہ کیا لگتا ہے، مفہوم دونوں آیتوں کو بالکل ایک ہے، لیکن ایک لفظ کا فرق ہے. نچلی آیت میں رسول نہیں ہے، اوپر کی آیت میں رسول بھی ہے. اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ نبی کی مخالفت، اصل میں نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو بندہ رسول کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ رسول کی اپنی بات تو ہوتی ہے، رسول اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو مطلب قرآن حدیث کا فرق کرتے ہیں، اللہ رسول کا فرق کرتے ہیں. اللہ رسول کا کوئی فرق نہیں ہے ماننے کے اعتبار سے، ان کی بات پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور وحی کے اعتبار سے. رسول کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی نے رسول کی مخالفت کی تو اس نے اللہ رسول دونوں کی مخالفت کی، اور اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے اللہ کی مخالفت کی. رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفا کا مطلب آمنے سامنے، فلا تولوهم الادبار تو تم نہ پھیرو پیٹھوں کو. جب تمہارا کافروں سے مڑ بھیڑ ہو جائے، تو تمہاری کافروں سے لڑائی ہو جائے، باقاعدہ آمنے سامنے لڑائی شروع ہو جائے، تو اب پیٹھے پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لڑائی سے پہلے کوشش کی جائے کہ لڑائی نہ ہو، تو وہ بزدلی کی بنا پر نہ ہو. یعنی انسان کو عافیت کا رستہ تلاش کرنا چاہیے، امن کا رستہ تلاش کرنا چاہیے، اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق یہ 7 بڑے بڑے گناہوں میں سے جس کو حدیث میں الموبقات قرار دیا گیا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. ان میں سے ایک گناہ جب مسلمان اور کافر آپس میں آمنے سامنے ہو جائے اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. ہاں لڑائی سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ لڑائی نہ ہو، عافیت مل جائے، لیکن اگر لڑائی ناگزیر ہو تو پھر پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو منہ موڑے ان سے، جو پھیرے ان سے یعنی کفار سے، یومئذ اس دن، یعنی جس دن مسلمان کافر آمنے سامنے ہیں، جو اس دن پھیرے دبرہ اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال، سوائے الگ ہونے والا قتال کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا ملنے والا جماعت کے ساتھ، فقد باء بغضب من اللہ، بس تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان کافروں سے مڑ بھیڑ ہو، آمنے سامنے ہو، تو پھر مسلمان پیٹھ نہ پھیریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس دن پیٹھ پھیرے گا میدان جنگ سے، سزا آگے بیان کی ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے گا، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا.
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ درمیان سے اللہ نے دو صورتحال کو مستثنا قرار دیا، دو صورتحال مستثنا ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیٹھ پھیر رہا ہے، در حقیقت وہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ ایک بندہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، در حقیقت وہ بھاگنا نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے تو اس کی بھی سزا ہے۔ تو دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک ہے لڑائی کے لیے ایک سائڈ پہ ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں پینترا بدلنا، یعنی پرانے زمانے میں وہ دو بدو جنگ ہوتی تھی تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تو تلوار اور نیزوں سے لڑتے لڑتے بندہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو، ایسے لگے جیسے وہ لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ لڑائی سے بچنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، وہ پینترا بدل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا ہو، دوبارہ وار کرنا چاہتا ہو۔ یہ ایک طریقہ کار ہے لڑائی کا۔ تو یہ ایک کافر وار کرے نیزے کا یا کسی اور چیز کا، اور مسلمان پیچھے ہو جائے، سائڈ پہ ہو جائے، اور لگے جیسے وہ شکست کھانے لگا ہے یا گرنے لگا ہے یا بھاگنے لگا ہے، لیکن وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرے، تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، یہ تو ایک لڑنے کی ایک چال ہے۔ او متحیزا الی فئہ، یا مسلمان اکیلا رہ جائے، تو اکیلا رہ جائے، وہاں بہت زیادہ کافر ہوں تو مسلمان پیچھے ہو کر اپنی جماعت سے مل جائے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، اپنی جماعت سے مل گیا۔ جماعت سے ملنے سے مقصود یہ نہیں کہ وہ پیٹھ پھیر گیا ہے اور وہ ڈر گیا مرنے سے، وہ دوبارہ لڑنے کے لیے کہ ابھی میں اکیلا ہوں، مجھے اپنی جان گنوانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کروں گا۔ تو جماعت سے ملنا، او متحیزا الی فئہ، جماعت میں شامل ہونے کے لیے اکیلا رہ گیا ہے، چند لوگ رہ گئے ہیں، وہاں ٹھاٹے مارتا لشکر ہے، اب وہ اپنے آپ کو صرف قتل کروا دینا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مسلمان دیکھیں صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اکا دکا ہم رہ گئے ہیں، اب ہمارے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، تو مسلمان پیچھے ہٹ جائے، ان کا دل میں بالکل خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ان کا دل ہے کہ دوبارہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اس کو کہتے ہیں متحیزا الی فئہ۔ تو یہ بھی پیٹ پھیرنا نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ایک بندہ بزدلی سے بھاگ جائے، جان کے خوف سے بھاگ جائے کہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ پھر اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ چلیں کل انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے۔